اسلامی تاریخ پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور سے ہی خواتین کی تعلیم کا اہتمام کیا جانے لگا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور نور ہدایت ہے، خواتین کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر، رسول اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ معمار قوم اور مصلح امت بھی تھے۔ آپ نے امت کے سامنے ان تمام راہوں کو نشاندہی کر دی جن پر چل کر مسلمان بہترین قوم اور قابل تقلید جماعت بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے خواتین کی تعلیم کے لیے ایک دن خاص مقرر فرمایا تھا۔ عیدین جیسے خاص مواقع پر جب آپ مردوں میں خطاب سے فارغ ہو جاتے تو خواتین کی مجلس کا رخ فرماتے اور ان کی دینی رہنمائی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ امت کو بہت سی محدثات مل گئی، جن میں سرفہرست ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی، جن کے علوم آج تک فقہ و حدیث کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں، جن کی اجتہاد کو دیگر صحابہ کے اجتہادات کے مقابلے میں ترجیح دی جاتی ہے، جن کی قوت حفظ و امانت عجیب، ذہانت و فطانت بے مثال، فہم و ذکا بے نظیر، علوم و معارف کے بحر زخار، ان سب کے ساتھ تقوی و طہارت میں باکمال تھی۔ خواتین کی تعلیم کا یہ مبارک سلسلہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شروع ہوا اور صدیوں تک چلتا رہا۔ بے شمار خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اسوہ پر چلی اور زیور تعلیم سے آراستہ ہوئی۔ بڑی بڑی محدثات، قرآن و حدیث کی ایک سے بڑھ کر ایک ترجمان و شارح پیدا ہوئی اور امت کو ان سے بڑا فیض پہنچا۔ انگریزوں کے دور میں جب مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ان کے دین پر حملہ ہو رہے تھے، ان کی تہذیب و ثقافت کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کو پستی و جہالت کی طرف کھائے میں ہمیشہ کے لیے ڈھکیلنے کی منصوبے بنائے جا رہے تھے، تو مغلیہ دور کی علمی مرکز دہلی کے چشموں سے اپنی علمی پیاس بجھانے والی اولیاء اللہ کی جماعت نے اسلام کی بقا و حفاظت کے لیے مسلمانوں کو تعلیم کے ہتھیار سے آراستہ کرنے کے لیے دیوبند کی سرزمین کا انتخاب کیا اور ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی، جو آج دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ دارالعلوم کے قیام کا مقصد مردوں کی تعلیم سے آراستہ کرنا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورت یہی تھی کہ اسلامی علوم سے لیس ایسے مجاہدین پیدا کیے جائے جو مسلمانوں کی وجود اور دینی تشخص کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انگریزوں کے خلاف جہاد حریت بھی شرکت کر سکے۔ آج 150 سال کے بعد ہندوستان کے طول و عرض میں بے شمار مدارس قائم ہو چکے ہیں، اور ایک محتاط اندازہ کے مطابق ہر سال 1 لاکھ علماء دین مدارس سے فراغت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں اسلام اور اس کے عقائد کو جس حد تک راسخ ہونا چاہیے تھا اس حد تک راسخ نہیں ہے۔ اس کے جو ہے بہت سے اسباب ہیں، وہی ایک سبب یہ بھی ہے کہ تعلیمی نسبہ پر جتنا زور دینا چاہیے تھا اتنا زور نہیں دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ لاکھوں کوششوں کے باوجود ہماری اکثریت آج بھی جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ ہندوانہ رسم و رواج کو ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ دوسرے قوموں میں جتنی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، ہم اتنی ہی تیز رفتاری سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گاڑی کے ایک پہیے کو درست کر کے یہ امید کرنا کہ اس کی گاڑی صحیح چلے گی بے سود ہے۔ اس طرح مردوں کو تعلیم یافتہ بنا کر خواتین کو تعلیم سے دور رکھنا خالص اسلامی معاشرے کی تشکیل کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حالانکہ کسی مصلح نے بالکل سچ کہا ہے کہ ایک مرد کی اصلاح اس کی ذاتی اصلاح ہوتی ہے، اور ایک عورت کی اصلاح ایک پورے ماحول اور معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو اس کا کھویا ہوا وقار واپس دلایا، اس کی فطری مقام پر فائز کیا، ظلم و ستم اور غیر انسانی رسم و رواجوں سے اس کو آزاد کرایا۔ قرآن نے عورت کے بارے میں یہ شعور جگایا کہ اللہ اور مخلوق کے نزدیک ایک خاص مقام ہے، اس کو پورا حق ہے کہ وہ علم دین، خدمت اسلام اور خیر و تقوی کی راہ میں حصہ لے اور صالح معاشرے کی تعمیر میں شرکت کرے۔ اسی نقطۂ نظر کو واضح کرنے کے لیے عورت کا ذکر اپنی راہوں میں مصائب برداشت کرنے والے اولو العزم علماء، صلحاء، زاہدین اور عابدین کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ رحم فرمائے گا۔